کیا آپ جانتے ہیں کہ برصغیر کی تاریخ میں ایک ایسی شخصیت گزری ہے جنہوں نے صرف مذہب کی بات نہیں کی بلکہ انسانیت، محبت اور امن کا درس دیا۔ ایک ایسا وقت جب معاشرہ ذات پات، تفریق اور جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، اس وقت ایک روشنی چمکی جسے دنیا آج بابا گرو نانک دیو جی کے نام سے جانتی ہے۔ وہ صرف سکھوں کے پہلے گرو ہی نہیں تھے بلکہ ایک ایسے عظیم مفکر، شاعر اور درویش تھے جنہوں نے ہر مذہب، ہر طبقے اور ہر انسان کو ایک ہی نظر سے دیکھا۔ ان کا پیغام نہ صرف اس دور کے لوگوں کے دلوں کو چھو گیا بلکہ آج بھی ان کی تعلیمات لاکھوں دلوں کو جوڑتی ہیں۔ تو آئیے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں جس نے صرف الفاظ نہیں بولے بلکہ وہ زندگی جینے کا سادہ مگر عظیم طریقہ دے گئے۔ گرو نانک دیو جی کی زندگی نہ صرف سکھ مت بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ ان کی تعلیمات نے مذہبی تفریق کو ختم کر کے انسانوں کے درمیان بھائی چارہ، محبت اور مساوات کا پیغام دیا۔ گرو نانک دیو جی کا کردار تاریخ میں ایک سنہری باب کی طرح ہے جس نے دنیا کو ایک نیا نظریہ دیا۔ آج ہم ان کی زندگی کے اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے اور جانیں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے دنیا میں تبدیلی کی۔ گرو نانک دیو جی کا جنم 1469 میں ننکانہ صاحب، جو کہ آج کل پاکستان میں ہے، ہوا۔ ان کے والد مہتا کالو ایک زمیندار تھے اور ان کی والدہ ترپتھا دیوی ایک روحانی شخصیت تھی۔ بچپن سے ہی گرو نانک میں ایک خاص روحانی بصیرت تھی۔ ان کا بچپن معمولی نہیں تھا، وہ ہمیشہ اپنے سوالات اور تفکرات کے ساتھ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ گرو نانک دیو جی کی روحانی بیداری کا آغاز ایک خاص واقعہ سے ہوتا ہے جب 1496 میں انہوں نے مراقبہ کیا اور خدا سے تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران انہیں ایک خاص الہام ملا جس میں خدا کی وحدیت کا پیغام تھا۔ گرو نانک نے اس وقت کے سماجی نظام، بت پرستی اور فرقہ واریت کی مخالفت کی اور سب کو ایک اللہ کے سامنے مساوی قرار دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب گرو نانک نے اپنے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے کا عزم کیا۔ گرو نانک دیو جی کی سب سے اہم تعلیم یہ تھی کہ خدا ایک ہے۔ اس کے علاوہ گرو نانک نے بت پرستی، رسموں اور غیر ضروری مذہبی تفریق کو مسترد کیا۔ انہوں نے کہا کہ خدا ہر ایک انسان کے دل میں بستا ہے اور ہر انسان کو ایک ہی حقیقت کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ گرو نانک نے سماجی انصاف، مساوات اور خدمت کا اصول اپنائے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کو اپنی زندگی میں سچائی، محبت اور خدمت کو اپنانا چاہیے۔ گرو نانک دیو جی نے دنیا بھر میں اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے کئی اہم سفر کیے جنہیں اڈاسیاں کہا جاتا ہے۔ ان سفرات میں انہوں نے ہندوستان کے مختلف حصوں کے علاوہ مکہ مکرمہ اور بغداد کا دورہ بھی کیا۔ ان کا مقصد تھا وہ مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو خدا کی وحدیت اور انسان کے درمیان محبت کا پیغام دیں۔ ان کے یہ سفر انسانوں کے درمیان فرقہ وارانہ ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے بہت اہم ثابت ہوئے۔ گرو نانک دیو جی نے نہ صرف ایک روحانی تحریک شروع کی بلکہ سکھ کمیونٹی کی بنیاد بھی رکھی۔ انہوں نے گردواروں کی تعمیر کی اور سکھوں کو عبادت اور خدمت کے اصول پر چلنے کی ہدایت دی۔ گرو نانک نے ہمیشہ کہا کہ سکھوں کا مقصد صرف خدا کی عبادت کرنا اور انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ سکھ کمیونٹی کی بنیاد گرو نانک دیو جی کی تعلیمات پر رکھی گئی جن میں مساوات، بھائی چارہ اور سادگی کے اصول شامل ہیں۔ گرو نانک دیو جی کی تعلیمات میں روحانیت کے ساتھ ساتھ سماجی اور سیاسی انصاف کی بات بھی کی گئی۔ وہ ہمیشہ لوگوں کے حقوق کی بات کرتے تھے اور مذہبی، سماجی اور سیاسی انصاف کے حامی تھے۔ ان کے نظریات میں طاقت کے غلط استعمال اور حکام کی ذمہ داری پر زور دیا گیا۔ گرو نانک کا ماننا تھا کہ ہر انسان کو انصاف، آزادی اور برابری کا حق حاصل ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا ذات سے تعلق رکھتا ہے۔ گرو نانک نے اپنے پیغامات کے ذریعے دنیا کے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان مکالمہ بڑھایا۔ ان کا ماننا تھا کہ تمام مذاہب کی اصل حقیقت ایک ہی ہے اور انسان کو اپنی عبادات میں محبت، رواداری اور احترام کو اپنانا چاہیے۔ مکہ مکرمہ اور بغداد جیسے مقدس مقامات پر ان کے مکالمے نے نہ صرف مختلف مذاہب کے درمیان ہم آہنگی پیدا کی بلکہ سچائی کی تلاش میں ان کی رہنمائی کی۔ گرو نانک دیو جی کی تعلیمات ایک فلسفے کی شکل میں سکھ مت کی بنیاد بن گئیں۔ ان کے فلسفے میں انسان کی
इरफानी नौयत, खुदा की वहदियत और रूहानी सुकून की अहमियत थी। गुरु नानक ने सिख मत को दुनिया भर में फैलाया और उसके ज़रिए इंसानों को खुदा के करीब लाने की कोशिश की। इनका फ़लसफ़ा आज भी हर सिख के दिल में ज़िंदा है और उनकी तालीमात को दुनिया भर में सराहा जाता है। गुरु नानक देव जी ने 1539 में करतारपुर में वफात पाई। उनके आखिरी सालों में सिख कम्युनिटी ने उनकी तालीमात को मजबूती से अपनाना शुरू किया। इनकी वसीयत और ज़िंदगी के असूलों ने सिख पंथ को एक नया रुख दिया, जिसकी रहनुमाई गुरु अंगद देव जी ने की। गुरु नानक जी की वफात के बाद उनके पैगामात आज भी सिख कम्युनिटी की रहनुमाई करते हैं। गुरु नानक देव जी की तालीमात का असर सिर्फ सिख कम्युनिटी तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उनकी तालीमात ने पूरी दुनिया में इंसानियत, मसावात और अमन के पैगाम को फ़रोग़ दिया। आज भी उनकी तालीमात दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में लोगों को मुतासिर करती हैं और उनके पैगामात की रोशनी हर दिल में मौजूद है। गुरु नानक देव जी की ज़िंदगी और तालीमात का असर एक सुनहरी विरसा है जो आज भी इंसानियत की रहनुमाई कर रहा है। उनका पैगाम कभी भी पुराना नहीं होगा, क्योंकि ये पैगाम मोहब्बत, अमन और इंसानियत के असूलों पर मबनी है। उनकी ज़िंदगी ने दुनिया को एक नया रुख दिया और हमें सिखाया कि हम सब बराबर हैं और हमें खुदा की इबादत और दूसरों की खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो की मालूमात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके वक्त का शुक्रिया। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।